بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ شوال کے احکامات اور تعارف کا سلسلہ چل رہا تھا اور آج ہماری کلاس کا آخری دن ہے۔ کل جو باتیں ہوئیں ان کا مختصر خلاصہ یہ کہ ماہ شوال بڑی فضیلت کا حامل ہے، اور فضیلت کی وجوہات میں سے ایک وجہ عید الفطر کا ہونا، دوسری وجہ لیلۃ الجائزہ، عید کی رات، انعامات ملنے کی رات ہے، اور ماہ شوال حج کے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اسی طرح صدقہ فطر وہ بھی اسی ماہ میں ہوتا ہے، اور 6 روزے شوال کے بڑی فضیلت کے حامل ہیں، ان کا تذکرہ بھی ہوا تھا۔ عید کے متعلق چند مسائل کا تذکرہ بھی ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ماہ شوال کی چند بدعات اور رسومات کا تذکرہ ہم کریں گے جو کہ لوگوں میں رائج ہیں، لیکن ان کا حقیقت سے یا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مومنوں کے لیے نیکیوں کا موسم ہے یہ ماہ شوال۔ ماہ شوال اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ موسموں میں سے ایک موسم ہے، جس میں اللہ کے نیک بندے رب کی فرض عبادات کے ساتھ ساتھ نوافل بجا لا کر اپنے نام اعمال کو نیکیوں سے بھرتے ہیں، اور توبہ و استغفار کے ذریعے اپنے گناہوں اور نافرمانی کے داغ دھبوں کو مٹاتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے نیکیوں کے ان موسموں میں بعض لوگوں نے زمانہ جاہلیت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کئی بدعات، خرافات اور توہمات کو دین میں داخل کرنے کی کوشش کی ہے، جن کا قرآن و سنت سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ دور جاہلیت میں لوگ ماہ شوال کو منحوس سمجھتے تھے اور اس میں شادی بیاہ کے قائل نہیں تھے۔ ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ جو جوڑا شوال میں شادی کرتا ہے ان میں باہمی اختلاف، دشمنی اور نفرت پھوٹ پڑتی ہے اور وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ علامہ ابن منظور رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اہل عرب ماہ شوال میں عقد نکاح اور رخصتی کو باعث نحوست سمجھتے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ منکوحہ عورت بالکل اسی طرح خاوند سے دور اور رک جاتی ہے جس طرح اونٹنی اونٹ سے دور رہتی ہے، چونکہ شوال کے معنوں میں سے ایک معنی یہ بھی تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بد شگوفی کو باطل قرار دیا۔ حضرت عبداللہ بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں عربوں کا شوال کے مہینے میں نکاح کو منحوس سمجھنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کا یہ اعتقاد تھا کہ شوال کے مہینے میں عورت اپنے خاوند کو اپنے قریب آنے سے روک دیتی تھی، اور دوسری وجہ لکھتے ہیں کہ شوال میں وہ لوگ نکاح کو اس لیے ناپسند کرتے تھے کہ زمانہ جاہلیت میں ایک مرتبہ شوال کے مہینے میں طاعون بیماری پھیل گئی جس میں بہت ساری دلہنیں فوت ہو گئیں، تو اب انہوں نے نظریہ ہی یہی بنا لیا کہ جو شوال میں شادی کرے گا تو وہ نقصان اٹھائے گا۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی بنائی ہوئی خرافات اور بدعات کو ختم کرنے کے لیے مبعوث فرمائے گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر وہ کام کیے جن سے وہ مشرکین اور جاہل لوگ ڈرتے تھے کہ اس مہینے میں یا اس شب میں اس دن میں وہ کام نہیں کرنا، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر وہ کام کر کے دکھاتے تھے کہ آپ لوگوں کا یہ نظریہ بالکل باطل ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے،
فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شوال میں شادی کی، اور شوال کے مہینے میں ہی آپ نے میرے ساتھ شب زفاف منائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کون سی بیوی آپ کے ہاں مجھ سے زیادہ خوش نصیب؟ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند کرتی تھیں کہ اپنی رشتہ دار خواتین کی رخصتی ماہ شوال میں کریں۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ جو نظریہ جہلاء مکہ کا تھا، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو کفار تھے، آج وہی نظریہ ایک مرتبہ پھر ہم جو کلمہ گو لوگ ہیں ہمارے اندر بھی پیدا ہو گیا۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ دو عیدوں کے درمیان شادی نہ کریں، شوال میں شادی نہ کریں، حالانکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً اس کا رد فرمایا ہے۔ تو ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس اسوہ پر چلنا چاہیے، نہ کہ جہالا کے غلط طور طریقے پر۔ اہل عرب شوال کے مہینے میں نکاح کو باعث نحوست سمجھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نظریے کا رد کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ یہ ایک باطل نظریہ ہے، کیونکہ اگر اس میں کوئی حقیقت ہوتی تو میں تمام ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ خوش نصیب کیوں ہوتی؟ پھر اگر شوال میں نکاح باعث نحوست ہوتے، میرا نکاح بھی شوال میں ہوا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ تو بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ مسلم شریف کے شارح امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث بتاتی ہے کہ شوال میں کسی کی شادی کرنا مستحب ہے، اور جن لوگوں نے اس کو مستحب کہا ہے انہوں نے اسی حدیث سے استدلال کیا ہے۔ اس کلام سے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد اس وہم کو دور کرنا تھا جو کہ ان دنوں کچھ لوگ خیال کرتے تھے کہ شوال میں شادی کرنا مکروہ ہے۔ یہ باطل خیال ہے جس کی کوئی اصل نہیں ہے، اور یہ جاہلیت کے آثار میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی وہ بھی ماہ شوال میں کی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں عمر بن ابی سلمہ، وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے عدت گزارنا شروع کی جب میرے بابا فوت ہو گئے، یہاں تک کہ جب 4 مہینے 10 دن گزر گئے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری والدہ سے شوال کے مہینے میں ہی آپ نے شادی کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں یہ دوسری شادی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ بھی شوال کے مہینے میں کی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے سن 4 ہجری شوال کے مہینے میں نکاح کیا تھا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ شوال کے مہینے میں نکاح اور رخصتی شریعت کی نظر میں منع نہیں ہے، اور اس کی کئی وجوہات بھی ہیں۔ شوال کے مہینے میں نکاح اور رخصتی دونوں سنت رسول علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ نمبر 2، شوال کا مہینہ ماہ رمضان کا پڑوسی اور عید الفطر کا مہینہ ہے، جو اسلام کا ایک عظیم الشان تہوار ہے اور مسلمانوں کے لیے بڑی مسرت اور خوشی کا دن ہے، لہٰذا اس میں نکاح اور رخصتی کرنا بہتر ہے۔ نمبر 3، شوال کے مہینے میں صدقۃ الفطر، نماز عید الفطر، خطبہ عید الفطر اور 6 نفل روزوں کے اعمال پائے جاتے ہیں، جس سے اس مہینے کی فضیلت واضح ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، شوال کا مہینہ حج کے بابرکت مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے، جو اس ماہ کی ایک بڑی فضیلت ہے۔ نمبر 5، شوال کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ام المومنین سیدہ عائشہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہما سے نکاح اور رخصتی اس ماہ کی ایک بڑی فضیلت ہے۔ نمبر 7، جس مہینے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ہو اور پھر رخصتی بھی اسی ماہ میں ہوئی ہو، اس میں
اس سے زیادہ مبارک مہینہ اور کون سا ہوگا؟ جس مہینے میں لوگ نکاح کو منحوس سمجھیں اس میں نکاح کرنا افضل ہے تاکہ عوام کے ذہن سے غلط عقیدہ نکل جائے۔ شریعت کی نظر میں کوئی بھی اسلامی مہینہ منحوس نہیں ہے، لہذا بغیر کسی شک و شبہ اور خوف کے ان مہینوں میں نکاح کرنا چاہیے۔ تو شوال کے حوالے سے پہلی جو بدعت ہے وہ یہی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اس میں نکاح نہیں ہونا چاہیے، تو یہ جو جہلا کا نظریہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہ نظریہ نہیں ہے۔ ایک دوسری بدعت جو ماہ شوال میں ہوتی ہے وہ ہے عید الابرار منانا۔ جس طرح رمضان المبارک کے روزے ختم ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے انعام دینے کے لیے عید الفطر مقرر فرمائی ہے، تو لوگوں نے اپنی طرف سے یہ بات ایجاد کر لی کہ شوال کے جو 6 روزے ہیں، پہلا دن تو عید الفطر کا ہو گیا، اس میں تو روزے نہیں رکھنے، باقی 6 دن ہیں اس میں روزے ہوں گے، اور 8واں دن وہ پھر اس کو عید کے طور پر منا لیتے ہیں، اور اس کا نام بھی انہوں نے عید الابرار رکھا ہے، یعنی نیک لوگوں کی عید۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ شرعی تہواروں کے علاوہ دوسرے تہوار اور موسم بنانا، مثلا ربیع الاول کی راتیں جنہیں میلاد کی راتیں کہا جاتا ہے، یا پھر رجب کی کوئی رات، یا 18 ذوالحجہ کی رات، یا رجب کا پہلا جمعہ، یا 8 شوال جسے جاہل قسم کے لوگ عید الابرار کا نام دیتے ہیں، یہ سب بدعت ہے۔ اسلاف اسے مستحب نہیں سمجھتے تھے اور نہ ہی انہوں نے ایسا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ شوال کے روزے تو رکھتے تھے، لیکن ان کے اختتام پر عید الابرار کے نام سے کوئی عید قرآن و سنت میں نہیں آئی۔ اور یہ پے در پے روزے رکھنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ پھر 8 ذی الحج کو عید الابرار ہو، اس میں تو شریعت کی طرف سے اجازت ہے کہ اگر کوئی پے در پے رکھنا چاہتا ہے تو وہ بھی رکھ سکتا ہے، اور اگر کوئی وقفے کے ساتھ روزے رکھنا چاہے تو بھی رکھ سکتا ہے۔ بہرحال یہ لوگوں کی اپنی ایجاد ہے، شریعت میں اس کا کہیں پر کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ایک بڑی بدعت جو ماہ شوال میں ہوتی ہے وہ ہے عید کے دن فوتگی والے کے گھر جانا۔ بعض علاقوں میں، بلکہ اب تو اکثر علاقوں میں یہ رواج ہے کہ جس گھر میں فوتگی ہوتی ہے اس کی وفات کے بعد عزیز و اقارب پہلی عید پر میت کے گھر پہنچنا فرض سمجھتے ہیں اور وہاں جا کر تعزیت کرتے ہیں، چاہے انتقال ہوئے کئی مہینے بھی گزر چکے ہوں۔ ہمارے لیے تو نمونہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام ہیں۔ ان کے زمانے میں فوتگیاں ہوتی تھیں، عیدیں آتی تھیں، لیکن اس طرح کا نظام کہیں بھی نہیں تھا، نہ قرآن میں نہ حدیث پاک میں اس کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ اس رسم کی کئی خرابیاں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ شریعت اسلامی میں تعزیت 3 دن کے اندر اندر ایک مرتبہ کرنا سنت ہے، وہ بھی ایک مرتبہ تعزیت کرنا سنت ہے، بار بار تعزیت بھی نہیں ہے۔ لہذا جب فوتگی کے موقع پر ایک مرتبہ تعزیت ہو چکی تو عید کے دن دوبارہ تعزیت کرنا یہ سنت کے خلاف ہے، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہ عید کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کا دن ہوتا ہے، اس دن میں غم تازہ کر کے عید کی خوشی کو غم میں تبدیل کرنا انتہائی مکروہ اور خلاف شریعت رسم ہے۔ اسی طرح پہلی عید پر سوگ منانا، یہ ملتی جلتی چیزیں ہیں، وہ اہل میت کے علاوہ لوگوں کا فعل تھا کہ وہ میت کے گھر پہنچتے ہیں،
یہ خود اہل میت کا اپنی طرف سے خلاف شرع کام ہے کہ وہ پہلی عید پر سوگ مناتے ہیں، اور عید کے دن خوشی نہیں مناتے، اچھے کپڑے نہیں پہنتے، بلکہ اس کو برا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ خود ساختہ رسم ہے، کیونکہ شریعت میں صرف 3 دن تک سوگ کی اجازت ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح بخاری شریف میں روایت ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ کسی عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، حلال نہیں کہ وہ میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، سوائے اپنے خامند پر کہ اس پر 4 ماہ اور 10 دن تک سوگ کرے گی۔ تو یہ ایک شرعی ضابطہ ہے کہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کی اجازت نہیں ہے، الا یہ کہ کسی عورت کا خامند فوت ہو جائے تو اس کو 4 ماہ اور 10 دن سوگ کرنے کا حکم شریعت نے دیا ہے۔ اب یہاں پر 2 مہینے گزر گئے، 6 ماہ گزر گئے، عید آئی ہے، تو اہل میت ابھی تک وہ سوگ منا رہے ہیں، تو یہ بالکل شریعت کے برعکس ہے، شریعت کے الٹ ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر جب شام سے آئی تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، یہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، تو جب ان کے والد ابو سفیان کی وفات کی خبر ملک شام سے آئی تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تیسرے دن سفرہ، یہ ایک خوشبو ہے، وہ منگوائی اور اپنے دونوں رخساروں اور بازوؤں پر ملی اور فرمایا کہ اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ کوئی بھی عورت جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ شوہر کے سوا کسی کا سوگ 3 دن سے زیادہ منائے، اور شوہر کا سوگ 4 مہینے 10 دن کرے، تو مجھے اس وقت خوشبو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یعنی حضرت بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سمجھانا چاہ رہی ہیں کہ یہ جو خوشبو میں نے لگائی ہے مجھے ضرورت نہیں تھی، بس میں وہ ذہن بنانا چاہتی ہوں عورتوں کا کہ شوہر کے علاوہ کسی کا سوگ 3 دن سے زیادہ منانا جائز نہیں ہے۔ چونکہ میرے والد تھے تو میں نے اس لیے عملی طور پر خوشبو لگائی ہے تاکہ آپ کا ذہن بنے کہ سوگ کے حوالے سے شریعت کی تعلیم کیا ہے۔ تو اس تفصیل سے واضح ہوا کہ پہلی عید کے موقع پر، وفات کے بعد پہلی عید کے موقع پر مرحوم کے رشتہ داروں کا سوگ منانا یہ ایک خود ساختہ رسم ہے جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے، لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ماہ شوال کی ایک اور بدعت جو تیزی سے پروان چل رہی ہے وہ ہے عید والے دن قبرستان جانا۔ دیکھیں، قبرستان جانا بالکل منع نہیں ہے، پورا سال آپ جا سکتے ہیں، کوئی بھی دن منع نہیں ہے، لیکن کسی دن کو، کسی مہینے کو کسی شرعی کام کے لیے مختص کر دینا یہ بدعت بن جاتا ہے۔ یعنی ماہ شوال کو اگر ہم خاص کر دیں، ماہ شوال کی پہلی تاریخ کو، یکم کو، عید والے دن کو کہ اس دن قبرستان جانا ہے، حالانکہ اللہ رسول کی طرف سے یہ حکم نہیں ہے، تو یہ اس دن جانے کی تخصیص کرنا یا اس دن کو خاص کرنا یہ بالکل خلاف شرع ہے۔ ہاں، کوئی آدمی اس کو لازم نہیں سمجھتا، شریعت کا حکم نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے کہ عید کی خوشی میں آ گئے، کہیں آخرت نظروں سے بوجھل نہ ہو جائے، چلا جاتا ہے، تو منع نہیں ہے، لیکن اس کو لازم سمجھنا، ضروری سمجھنا اور اس کو ایک شرعی حکم کی طرح پورا کرنا یہ غلط ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے یہ ثابت نہیں ہے
کہ آپ نے عید کی رات یا عید کے دن بطور خاص قبروں کی زیارت کی ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ اپنے آپ کو دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرنے سے بچاؤ، کیونکہ دین میں ایجاد کی گئی ہر نئی بات بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا سبب ہوگی۔ معلوم ہوا کہ قبروں کی زیارت کرنا فی نفس ہی اچھا کام ہے، بشرطے کہ آدمی کی آخرت کی یاد، ایصال ثواب، مرحومین کے لیے دعائے مغفرت اور حصول عبرت کے لیے قبرستان جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت بھی دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قبروں کی زیارت کے لیے بارہا قبرستان تشریف لے گئے ہیں۔ مگر جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجہ میں ثابت ہو، اسی درجہ میں اسے رکھنا چاہیے، لہٰذا اس کے لیے خاص دن اور خاص موقع کی تعیین کرنا یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ علامہ محمد بن صالح رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ صرف عید کے دن قبرستان جانے کے لیے مختص کرنا بدعت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن زیارت کے لیے قبرستان جانا مختص نہیں کیا۔ کسی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ وقت اور عبادت کے لیے شریعت سے دلائل کے بغیر مختص کرے۔ اور ایک ہمارے بڑے امام ہیں علامہ ابن حاج رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ شیطان کے ہتھ کنڈو میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ترک سنت کا نہیں کہتا، بلکہ کسی اور کام پر لگا کر خیال ڈالتا ہے کہ یہ ثواب کا کام ہے۔ شیطان نے لوگوں کے ساتھ یہ چال چلی کہ وہ عید کے دن گھر واپس لوٹنے سے پہلے قبروں کی زیارت کریں۔ اس عمل کو مختلف تخیلات سے مزین کر دیا اور انہیں ذہنی دلائل مہیا کیے کہ اس دن اپنے اقربا کی قبروں کی زیارت نیکی اور ان سے محبت کا اظہار ہے، اور عید کے دن ان رشتہ داروں کی عدم موجودگی ان کے لیے کتنا افسوس والا ہوتا ہے۔ لوگوں نے عام دنوں میں بھی قبروں کی زیارت کے حوالے سے بدعات و خرافات کا بازار گرم کر دیا ہے، تو عید کے دن کیا حال ہوگا؟ خلاصہ یہ ہے کہ عید کے دن قبرستان کی زیارت کرنا، قبرستان جانے کو ضروری سمجھنا اور اس کا اہتمام کرنا، لوگوں کو زیارت قبرستان کی ترغیب دینا، یہ خود ساختہ فضائل بیان کرنا اور لوگوں کا اجتماعی شکل میں قبرستان جانا، یہ شرع سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بدعات سے محفوظ رکھیں۔ یہ اچھے اعمال کی شکل میں شیطان ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، لیکن وہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے ثابت نہیں ہوتی، تو ہر اچھا کام دین نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو۔ تو ماہ شوال میں یہ بڑی خرافات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، ان کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ماہ شوال میں اور بھی بہت سارے واقعات رونما ہوئے، ان میں سب سے بڑا واقعہ یہ غزوہ احد کا ہے۔ اس میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی میں شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم لگے، وہ بھی غزوہ احد میں ہی لگے، اور صحابہ کرام نے بڑی جان ساری کے ساتھ کفار کا مقابلہ کیا۔ تو ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ ہم بھی اپنے اللہ کے دین کے لیے قربانی کا عزم پیدا کریں، اللہ کے دین کے لیے جان دینے کا اور کافروں کی جان لینے کا عزم پیدا کریں۔ غزوہ مریسع بھی سن 6 ہجری شوال میں ہی ہوا، اور مشہور غزوہ حنین، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے بعد لڑا ہے۔
تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی سارے غزوات وہ بھی اسی مہینے میں ہوئے ہیں. تو ہمارے لیے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی رہبر اور رہنما ہے. ہم اس مہینے میں روزے رکھیں، اس مہینے میں اللہ رب العزت کو راضی کریں، اس مہینے میں نوافل پڑھیں، اور خود ساختہ جو رسوم ہیں ان سے ہم اپنے آپ کو بچا کر رکھیں. اور جاہلیت جس کے مٹانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں، ہم جاہلیت کو دوبارہ زندہ نہ کریں بلکہ سنت کو رائج کریں. تو شوال میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد کرنا وہ بھی ثابت ہو رہا ہے، وہ تو ہم لوگ نہیں کرتے. اور جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے ان کی طرف بھاگتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ جو باتیں آپ بھائیوں سے کی جاتی ہیں اور آپ کو ہر اسلامی مہینے کے متعلق بتایا جاتا ہے، تو ان باتوں کو آپ آگے شیئر کیا کریں. ایک تو باتیں یاد رہتی ہیں، اور دوسرا اسلام اور دین کو آگے پھیلانے کا ثواب بھی ملتا ہے. آپ کی وجہ سے جو لوگ رسومات سے بچیں گے اور دین پر عمل کریں گے تو اس سے انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی اجر عظیم اللہ تعالی عطا فرمائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جو آپ اس حوالے سے سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں.